السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل من حرمہ، کل اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے من حرمہ کس نے حرام کیا، زینت اللہ اللہ کی زینت کو، یعنی اللہ کی ان نعمتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی، کس نے حرام کی۔ اللہ تی وہ زینت اخراجہ نکالی اس نے لی عبادی ہی اپنے بندوں کے لیے، و طیباتی اور پاکیزہ چیزیں من الرزق رزق سے، یعنی جس طرح کہ ہم نے پہلے پڑھا کہ مشرکین اس بات کو ناپسند سمجھتے تھے کہ وہ لباس میں طواف کریں، تو اسی طرح انہوں نے بعض چیزیں اپنے اوپر حرام کر رکھی تھی اور وہ دعویٰ یہ کرتے تھے کہ انہوں نے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ایسا کیا ہے، یا بعض وہ چیزیں جو وہ اپنے بتوں کے نام پر وقف کر دیتے تھے ان کو بھی اپنے اوپر حرام سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب اس آیت میں فرمایا کہ ان سب چیزوں کو پیدا کرنے والی اللہ کی ذات ہے، تو پھر اس بات کا بھی اختیار اللہ ہی کو ہے کہ وہ کس چیز کو حرام کرے اور کس چیز کو حلال۔ تو اس لیے تم انہی چیزوں کو حلال سمجھو جو اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں، اور ان چیزوں کو حرام سمجھو جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں، یعنی لوگوں کے کہنے پر یہ چیزیں حلال اور حرام نہیں ہوں گی۔ کل اے نبی آپ کہہ دیجئے ہیا، یہ چیزیں یعنی یہ نعمتیں، یہ زینتیں، للذین ان لوگوں کے لیے ہیں آمنو جو ایمان لائے فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، یعنی دنیا کی زندگی میں بھی یہ چیزیں ایمان والوں کے لیے ہیں۔ ہاں البتہ دنیاوی زندگی میں ان چیزوں سے کافر لوگ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، یعنی بعض دفعہ کافر لوگ جو ہیں وہ دنیاوی زندگی میں ایمان والوں سے زیادہ کامیاب ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خالصتاً، خالص ہوں گی یہ چیزیں یوم القیامتی، قیامت کے دن ایمان والوں کے لیے، یعنی قیامت والے دن یہ چیزیں صرف ایمان والوں کے لیے ہی خاص ہوں گی، کافروں پر حرام ہوں گی۔ کذالک اسی طرح نفصل الآیات ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں نشانیاں لقوم یعلمون جاننے والی قوم کے لیے۔ کل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے انما سوائے اس کے گئے حرمہ حرام کیا ربیہ میرے رب نے الفواحشہ بے حیائی کی باتوں کو، یعنی اللہ نے وہ چیزیں حرام نہیں کی جو تم لوگوں نے اپنے آپ سے اپنے اوپر حرام کر لی ہیں، اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ یہ چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تو بے حیائی کی باتوں کو حرام کیا ہے، ما ظہر منہا چاہے وہ بے حیائی ظاہری ہو، وما باطنا اور چاہے وہ چھپی ہوئی ہو۔ بعض لوگوں نے ما ظہر منہا سے مراد یہ لیا ہے کہ طوائفوں کے اڈے پر جا کے بدکاری کرنا، یعنی کھلم کھلا بے حیائی کرنا۔ وما باطنا سے مراد یہ لیا ہے کہ پوشیدہ طور پر کسی عورت سے تعلق قائم کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی بے حیائی کو حرام کیا ہے، والاسم اور گناہ کو، والبغی اور سرکشی کو، بغیر الحق کی بغیر حق کے، یعنی یہ بھی حرام ہے۔ گناہ وہ ہے جس میں اللہ کی نافرمانی ہو، جس طرح کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں کھٹکے، جس کو کرنے کے بعد تو اس بات کو ناپسند سمجھے کہ لوگوں کو اس کے بارے میں علم ہو۔ بعض لوگوں نے اسما یعنی گناہ سے مراد یہ لیا ہے کہ جس کا اثر کرنے والے تک محدود ہو، والبغی اور سرکشی سے مراد یہ لیا ہے کہ جس کا اثر دوسرے تک بھی جائے، یعنی جس کا نقصان دوسرے کو بھی پہنچے، جیسے کہ مار پیٹ، چوری یا کسی کے ساتھ زیادتی کرنا۔ وان تشریکو یہ کہ تم شرک کرو باللہ اللہ کے ساتھ، ما لم ینزل کہ نہیں نازل کی اللہ تعالیٰ نے بھی ہی اس کے بارے میں سلطانن کوئی دلیل، یعنی بغیر دلیل کے اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یعنی شرک کی بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار مذمت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرک پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے، یعنی یہ چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں، تو پھر تم لوگ کیوں وہ چیزیں حرام کرتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کی،
اور جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہے ان کو حرام ہی نہیں سمجھتے، یعنی شرک، گناہ، زیادتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَن تَقُولُوا، اور یہ کہ تم کہو علی اللہ، اللہ پر، ما وہ باتیں لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، ہر امت کے لیے، اجل، ایک وقت مقرر ہے، یعنی ہر گروہ کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ ہر کسی کو اللہ تعالیٰ ایک مہلت دیتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھے کہ اس مہلت میں کون اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور کون اپنے گناہ میں زیادہ بڑھتا ہے۔ کسی کا تو یہ وقت مقرر جو ہے اس کے مرنے تک ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی گرفت ہی نہیں کرتا یہاں تک کہ وہ مر جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو پکڑے گا۔ اور بعض دفعہ کسی کا وقت مقرر کسی ایک مدت تک ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو زندگی میں ہی اس پر گرفت کر لیتا ہے۔ تو کسی کا اجل مسمى قیامت کا دن ہوگا، اور جس کو دنیا میں عذاب مل جائے، جس کو دنیا میں سزا مل جائے، تو اس کا وقت مقرر دنیا میں ہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر کسی کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ، پس جب آ جاتا ہے، آجالہم، ان کا وقت مقرر، لا یستاخرون، نہیں وہ پیچھے ہٹیں گے، ساعتاً ایک گھڑی بھی، ولا یستقدمون، اور نہ ہی وہ آگے بڑھ سکیں گے، یعنی جب ان کا وقت مقرر آ جائے گا، جب اللہ کی طرف سے پکڑ آ جائے گی، پھر وہ ایک منٹ نہ آگے بڑھ سکیں گے اور نہ ہی پیچھے۔ یا بنی آدم، اے بنی آدم، اما اگر یاتینکم، آئیں تمہارے پاس، رسول منکم، تمہیں میں سے، یقصونا، جو بیان کریں، علیکم تم پر، آیاتی میری آیات، فمن پس وہ شخص، اتقا جس نے پرہیزگاری کی، واصلح اور اصلاح کر لی، فلا خوف، بس نہیں خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا اور نہ ہی ہم یحزنون وہ غمزدہ ہوں گے۔ یعنی یہ ان اہل ایمان کا انجام اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں جو ایمان لانے کے ساتھ ساتھ عمل صالحہ بھی کرتے ہیں، پرہیزگاری بھی کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو میری آیات پر یقین رکھتے ہیں، میرے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، اور ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالحہ کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہ پر ایمان کے ساتھ عمل صالحہ کا ذکر ضرور کیا ہے، یعنی جب اگر ایمان ہوگا، عمل صالحہ ہی نہ ہوں گے تو اس ایمان کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن اگر انسان کے پاس عمل صالحہ ہوں گے، ایمان نہیں ہوگا، تو ان عمل صالحہ کا بھی کوئی فائدہ نہیں، گویا کہ ان دونوں کا ساتھ چولی دامن کا ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے پرہیزگاری کی، اپنی اصلاح بھی کر لی، تو ایسے لوگ ہوں گے کہ دنیا میں بھی غمزدہ نہیں ہوں گے اور آخرت میں بھی ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ والذین، اور وہ لوگ، کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا، بی آیاتنا، ہماری آیات کو، واستکبروا عنہا، اور تکبر کیا ان سے۔ اب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا انجام بیان کر رہے ہیں جنہوں نے کفر کیا، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا اور اللہ کی آیات سے تکبر کیا، یعنی اللہ کی آیات سے منہ موڑا۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب النار، آگ کے رہنے والے، ہم وہ، فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ فمن اظلم، بس کون زیادہ ظالم ہے، ممن، اس شخص سے، افترا، جس نے باندھا، علی اللہ، اللہ پر، کاذباً، جھوٹ، اور یا پھر کذبا، جھٹلایا، بی آیاتہ، اللہ کی آیات کو۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، ینالہم، پہنچے گا ان کو، نصیبہم، ان کا حصہ، من الکتابی، کتاب میں لکھا ہوا۔ یہاں پر نصیبہم سے مراد بعض نے عمر لی ہے، بعض نے رزق، یعنی جب وہ اپنی عمر کو پہنچ جائیں گے یا پھر اپنی رزق تک پہنچ جائیں گے، جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں لکھ دیا ہے، حتیٰ، یہاں تک کہ اذا جاءتہم، جب آئیں گے ان کے پاس، یعنی جب ان کی موت کا وقت آئے گا، یعنی جب وہ اپنے رزق تک پہنچ جائیں گے، یعنی کہ ان کے رزق کی جتنی مدت، جتنا رزق اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں لکھا ہوگا، جب وہ اس مدت تک پہنچ جائیں گے، پھر ان کے پاس ان کی موت کا وقت آئے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا جاءتہم، جب آئیں گے ان کے پاس، رسولنا، ہمارے فرشتے، یتوفونہم، کہ فوت کریں گے ان کو، قالوا، تو وہ کہیں گے، یعنی فرشتے ان سے کہیں گے،
آئینہ کہاں ہے ما کنتم جو تھے تم تدعونا گمان کرتے من دون اللہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو، یعنی پھر فرشتے پوچھیں گے کہاں ہیں وہ لوگ جن کو تم اللہ کے سوا مشکل کشا سمجھتے تھے، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے تھے۔ قالو تو پھر وہ کہیں گے، یعنی پھر وہ لوگ آگے سے کہیں گے ضلوا عنا کھو گئے ہم سے، گم ہو گئے ہم سے، وشاہدو اور وہ گواہی دیں گے علی انفسہم اپنے ہی نفسوں کے خلاف، انہم بے شک وہ کانوا تھے کافرین کافر، یعنی پھر وہ اقرار کریں گے کہ واقعہ ہی ہم غلط تھے، ہم کافر تھے۔ لیکن اس وقت کا اقرار کرنا، اس وقت کی توبہ کرنا انسان کے کسی بھی کام نہیں آئے گی، یعنی اگر وہ پہلے ایمان والا نہ ہوگا، اگر پہلے اس نے توبہ نہ کی ہوگی تو اس وقت کی توبہ، اس وقت کا پچھتاوا، اس وقت کی ندامت انسان کے کسی بھی کام نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔